اگر کسی کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں تو یہ ایک صورت اس کے سامنے پڑھو اور پھر تماشا دیکھو۔ اسی وقت جیب سے پیسے نکال کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور معافیاں مانگنے لگے گا۔ جتنے بھی پیسے ہیں فوراً نکال کر آپ کو واپس کرے گا۔ بس ایک بار اللہ کا یہ کلام اس کے سامنے پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام ازواج مطہرات پر، آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین کرام، اکثر اوقات ہمارے کچھ جاننے والے عزیز و اقارب یا دوست احباب وغیرہ اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر ہم سے پیسے ادھار لے لیتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی ضرورت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو ہم بخوشی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے انہیں پیسے ادھار دے دیتے ہیں، اور واقعی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ادھار رقم دے دینا ثواب کا باعث ہی ہے۔ لیکن ہماری یہ خوشی اس وقت دکھ اور غم میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن تقاضا کرنے کے باوجود ہمیں اپنی وہ رقم واپس نہیں ملتی۔ ہر پڑھا لکھا باشعور انسان اپنے جاننے والوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت جب اللہ نے انسان کو مال و دولت سے بھی نواز رکھا ہو، اور جب انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے باوجود کچھ رقم بچا کر محفوظ کر لے تو پھر اس کی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ کسی بہن بھائی یا کسی دوست رشتہ دار کی ضرورت کے وقت مدد کی جائے، اور ایسا کرنا سنت عمل بھی ہے اور دلی سکون اور راحت کا سبب بھی ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے پیسے ادھار دینا ایک بہت اچھی صفت ہے۔ اگر تو آگے والا بندہ پیسے مقررہ وقت پر خود ہی واپس کر دے اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کر دے تو پیسے ادھار دینے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے اس کی محنت اور کاوش کا اجر مل گیا ہو، اور اس کی خوشی دو چند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پیسے لینے والا مقررہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی رقم واپس نہ کرے، اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیسے ادھار لینے والے کے حالات بھی درست ہو چکے ہیں اور اس کے پاس وافر پیسے بھی موجود ہیں، لیکن اپنی گھٹیا ذہنیت اور فطرت کے سبب وہ ادھار لی گئی رقم واپس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات میں بہت سے لڑائی اور جھگڑے بھی دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں۔ لیکن آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ جس کی بدولت ادھار دی گئی رقم بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے آپ واپس نکلوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے پیسے لے کر ہی بھول گیا ہے اور آپ کو پیسے واپس دینے کے لیے تیار ہی نہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اب وہ آپ کے پیسے واپس نہیں کرے گا، تو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کو واپس ضرور مل جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام میں ضرورت مند کو قرضہ دینے کی فضیلت و اہمیت کیا ہے۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حسین امتزاج ہے۔ اسلام میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن قرآن کریم نے ایسے نمازیوں کو ہلاکت کی وعید سنائی ہے جو نماز کو محض قیام، رکوع، سجود تک محدود رکھتے ہیں اور اذہان و قلوب میں للہیت و خشیت پیدا کر کے دکھی انسانیت کو اس کے مصائب و آلام سے نجات نہیں دلاتے۔ ہمدردی و خیر خواہی اور اثار و قربانی کا جذبہ دراصل انسان کی بے غرضی اور خلوص کی دلیل ہے۔ اسلام میں معاشرتی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، تنگ دستوں اور بے سہارا لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد بہتر طور پر اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت، تنگ دستی، محتاجی دور کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور اس فکر و عمل کے ذریعے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے، تنگ دستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے
اپنا مال و دولت خرچ اور اثار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ اور اثار کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت اسے دگنا کر دیا جائے گا، مزید یہ کہ قرض دینے والوں کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ سورہ حدید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محتاج یعنی تنگ دست، بیوہ اور مسکین کے لیے زندگی کی آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور وہ شخص اس زاہد شب خیز کے مانند ہے جو ناگہ نہیں کرتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں کھولتا، یعنی تنگ دستوں اور بیواؤں، یتیموں اور سفید پوش عزت دار لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے میں کوشاں شخص اجر و ثواب میں مجاہد اور اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ نماز میں مصروف رہتا ہے اور اس میں کوئی وقفہ نہیں کرتا اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی افطاری نہیں کرتا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کوئی ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، سورہ البقرہ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، سورہ مزمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی کا سامان فراہم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں سہولت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ کسی مسلمان کو ایک سے زائد بار قرض دینے کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو ایک بار صدقہ شمار ہوتا ہے، بروایت نسائی ابن ماجہ۔ اسی طرح قرض دینے کی عظمت و اہمیت اور اجر کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں نے جنت کے دروازے پر صدقے کا بدلہ 10 گنا اور قرض دینے کا بدلہ 18 گنا لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جبرائیل امین سے کہا کہ قرض صدقہ سے بڑھ کر کیوں ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ سائل تو مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ مال موجود ہوتا ہے، اور قرض دار تو کچھ بھی نہ ہونے کی صورت ضرورتاً ہی سوال کرتا یعنی قرض مانگتا ہے، بروایت سنن ابن ماجہ۔ ناظرین، قرض دینا جہاں ایک اسلامی فریضہ قرار دیا گیا، وہاں اس بات کی بھی شدید مذمت کی گئی کہ کوئی صاحب حیثیت جو اپنے ضرورت مند بھائی کو قرض دینے کی حالت میں ہو پھر قرض نہ دے تو یہ غیر مستحسن عمل ہے، لیکن جہاں قرض دینے کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہیں قرضے کی رقم واپس کرنے کے لیے بھی سخت احکامات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ وہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر قرض لیتے وقت اسے واپس نہ کرنے اور کھا جانے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے، بروایت صحیح بخاری۔ ایک اور اہم بات یہ کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت اور حالات میں فراغت پیدا ہونے کے بعد بھی جو لوگ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ بفرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم و فاسق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور ایسا شخص ظالم اور فاسق ہے، بروایت بخاری و مسلم فتح الباری۔ قرض خواہی یا قرض کے مطالبے میں شریعت اسلامی کی تعلیمات تمام ادیان و مذاہب میں منفرد نوعیت کی تعلیمات ہیں۔ اس معاملے کا سب سے زیادہ حسین پہلو یہ ہے کہ اگر مقروض قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے مہلت اور سہولت دینے کی قرآن و حدیث پر بڑی ہی فضیلت و اجر کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ اپنے قرض سے دستبردار ہونے کی ترغیب دی گئی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے آسانی و مہلت دو جب تک کہ وہ آسانی میں نہ آ جائے۔
اگر اس پر قرض کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کا علم و شعور رکھتے ہو۔ یہاں قرض معاف کرنے کے لیے تصدق کا حسین و خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، جسے اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو یوں ہوگا کہ اگر تم قرض کی رقم کو مقروض پر نچھاور کر دو۔ اسی طرح احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ مفلس قرض دار کو سہولت و مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ہولناک دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کے ایک مالدار شخص کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے کہا، تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، دیکھ سوچ، شاید کوئی اپنی اچھی بات یا عمل تجھے یاد ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو جو مقروض تنگ دست ہوتا میں اسے مہلت دیتا یا اس کا قرض ہی معاف کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں اسے بھی معاف کر دو اور جنت داخل کر دو۔ دوسری جانب جو شخص کسی کا مقروض ہو تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ملاحظہ کر لیجئے۔ قرض اتارنے کی قدرت ہونے کے باوجود قرض نہ اتارنا اور اس میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے۔ اگر میت مقروض نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھاتے، اور اگر میت مقروض ہوتی اور اپنے پیچھے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ چھوڑا ہوتا اور کوئی اس کے قرض کی ضمانت بھی نہ لیتا تو صحابہ سے کہہ دیتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ ادا کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے تاکہ امت کو قرض میں ٹال مٹول کی برائی اور اس کی شدت کا احساس ہو۔ بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے موقع پر یہ سوال فرماتے، اگر میت مقروض ہوتی اور اس نے ادائیگی کا انتظام نہ چھوڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرماتے اور نماز جنازہ ادا فرماتے۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں تو اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، ہاں۔ فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کا قرض مجھ پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح ایسے شخص کے بارے میں جنت میں داخل نہ ہونے کی وعید بھی وارد ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ معلوم ہوا کہ قرض کی رقم کی ادائیگی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو فوری طور پر اپنے لیے گئے ادھار کو واپس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنہوں نے ابھی تک ادھار لی گئی رقم واپس نہیں کی۔ لہٰذا اگر آپ نے بھی کسی کو پیسے ادھار دے رکھے ہیں لیکن وہ شخص آپ کو آپ کے پیسے اب واپس نہیں کر رہا تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جو آپ کو ابھی بتانے والے ہیں۔
अमल का तरीका यह है कि पहले तो उस शख्स के पास जाएं और उसे प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि देखो भाई, मैंने तुम्हारी जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की थी, अब मुझे खुद पैसों की जरूरत है, तो मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दें। लेकिन अगर आपके समझाने के बावजूद भी वो टाल मटोल से काम लेता रहे तो आपने एक जिक्र करना शुरू कर देना है और 1 से 2 दिन आप ये जिक्र करेंगे तो वो आपके पैसे आपको वापस लौटा देगा। नाज़रीन, आपने जो जिक्र पढ़ना है उसकी कोई गिनती नहीं, खुला पढ़ें और लगातार पढ़ें तो इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो शख्स जिसने आपसे रकम उधार ली थी वो आपको आपकी रकम वापस लौटा देगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है और फिर हर नमाज के बाद भी आप ये वजीफा कर सकते हैं या फिर हर घंटे के बाद भी कर सकते हैं या फिर लगातार भी कर सकते हैं। ये वजीफा इंतहाई आसान है और मौसर है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपने एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा सिर्फ एक बार ही पढ़नी है और इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। दुरूद पाक और ये दोनों सूरतें पढ़ने के बाद आपने ये सारा अमल तसव्वुर में उस शख्स को हदिया कर देना है जिससे आपने अपनी रकम वापस लेनी है। याद रखें कि एक बार दुरूद पाक, फिर एक बार सूरह फातिहा और फिर 3 बार सूरह इखलास के बाद एक बार फिर से दुरूद पाक पढ़कर आपने हदिया कर देना है। ये आपका एक वक्त का अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल को बार बार जारी रखें जब तक कि वो शख्स आपकी रकम आपको वापस ना कर दे। लेकिन आम तौर पर देखने में आया है कि 1 से 2 दिन ये अमल करने से ही वो शख्स पैसे वापस कर देता है। लेकिन फिर से यही कहूंगा कि जिस शख्स ने किसी से अपनी किसी जरूरत के तहत रकम उधार के तौर पर ली हो तो उसे चाहिए कि जितने वक्त तक के लिए उसने वो रकम ली है उसी वक्त के दौरान लाजमी लौटा दे, क्योंकि ये अमल ऐन शरई अमल है, इसी में इज्जत है और इस अमल की बरकत से इंसान काबिल एतमाद बन जाता है। और फिर आइंदा भी अगर उसे कोई जरूरत पेश आ जाए तो लोग हंसी खुशी उसे रकम बतौर कर्ज देने में इज्जत महसूस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।